نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گمنام محسن۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن مرو سے اکثر طرطوس آتے جاتے رہتے تھے۔ طرطوس اس زمانے میں بہت مشہور شہر تھا۔ اس کے راستے میں رقہ کا شہر تھا۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی طرطوس جاتے، راستے میں رقہ کی ایک سرائے میں 2-3 دن ٹھہرتے تھے۔ وہاں ایک نوجوان تھا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا اور آپ سے حدیث کا سبق لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رقہ کی سرائے میں ٹھہرے تو اس نوجوان کو نہ دیکھا۔ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس پر فلاں شخص کا 10,000 درہم کا قرض تھا۔ اسے ادا نہ کر سکا تو قرض خواہ نے عدالت میں دعویٰ کر دیا اور نوجوان کو قرض ادا نہ کرنے کی سزا میں قید خانے بھیج دیا گیا۔ آج کل وہ قید کاٹ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو نوجوان کی مصیبت کا حال سن کر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے قرض خواہ کو تلاش کیا، پھر اسے رات کی تنہائی میں بلا کر نوجوان کی طرف سے 10,000 درہم دے کر کہا کہ بھائی صبح تک اس نوجوان کو رہا کرا دو۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں صبح تک نوجوان کو ضرور رہا کروا دوں گا۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے قسم لی کہ وہ ان کی زندگی میں اس بات کو کسی سے بیان نہیں کرے گا۔ نوجوان کی رہائی کا انتظام کر کے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اسی رات سرائے سے روانہ ہو گئے۔ صبح کو نوجوان رہا ہو کر سرائے میں آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے اور تمہیں یاد کرتے کرتے چلے گئے۔ نوجوان اسی وقت ان کی تلاش میں طرطوس کی طرف روانہ ہو گیا اور 3-4 منزل چل کر ان سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے بالکل انجان بن کر اس سے پوچھا، ارے میاں تم کہاں تھے؟ اس بار رقہ کی سرائے میں تم سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ اس نے کہا، جناب میں قرضے کی وجہ سے قید خانے میں تھا۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رہائی کس طرح ہوئی؟ اس نے کہا، اللہ کے کسی بندے نے اپنا نام اور پتہ ظاہر کیے بغیر میری طرف سے قرضہ ادا کر دیا اور میں قید سے چھوٹ گیا۔ مجھے معلوم نہیں رحمت کا وہ فرشتہ کون تھا۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارا قرض ادا کرنے کا غیب سے انتظام کر دیا۔ قرض خواہ نے یہ واقعہ لوگوں کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بتایا۔